وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم UGC NTA نیٹ کے اردو سلیبس کے دوسری یونٹ کے سلسلے میں بات کریں گے۔ دوستوں، دوسرے یونٹ میں آپ کی 3 صنفیں ہیں جن کو اس دوسری یونٹ میں رکھا گیا ہے، اور یہ تینوں صنفیں اردو کی شعری اصناف سے تعلق رکھتی ہیں۔ دوستوں، اس یونٹ میں یونٹ 2 میں پہلا حصہ قصیدے کا ہے، دوسرا مثنوی کا اور تیسرا مرثیہ کا۔ قصیدے میں قصیدے کا فن اور ارتقاء، یعنی قصیدے کا فن کیا ہے، قصیدہ کسے کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی، اور قصیدے کا فن آیا کہاں سے اردو میں، اور اسی طرح قصیدے کی ابتدا شمال میں ہوتی ہے، دکن میں ہوتی ہے، پھر دکن میں قصیدے کے بڑے شعراء کون ہیں، شمال میں تو قصیدے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کون سے شاعر سے قصیدے کی ابتدا ہوتی ہے، پھر قصیدے کے بڑے شعراء کون ہیں۔ اس کے بعد اردو کے اہم قصیدہ گو اور ان کے قصائد، اس میں 2 لوگوں کا ذکر ہے، ایک مرزا محمد رفیع سودا اور دوسرا شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ دوستوں، مرزا محمد رفیع سودا قصیدے کے فن کے سب سے بڑے قصیدہ گو شاعر ہیں۔ انہوں نے بے شمار قصائد کہے ہیں، انہوں نے ہجویہ قصیدے بھی کہے ہیں اور مدحیہ قصیدے بھی کہے ہیں۔ اس یونٹ کے اندر، یعنی آپ کے NTA نیٹ میں، مرزا محمد رفیع سودا کے 2 قصیدے شامل ہیں آپ کے سلیبس میں۔ ایک ہے ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، اور ایک ہے تضحیک روزگار۔ دوستوں، تضحیک روزگار کا دوسرا نام تضحیک روزگار کا دوسرا نام ہے در تعریف اسپ لاغر، در تعریف اسپ لاغر، اس کا دوسرا نام ہے۔ تو اصل میں اسپ لاغر اس لیے نام ہے کہ اس کے اندر ایک کمزور، لاغر مطلب کمزور گھوڑے کو موضوع بنایا گیا ہے، اور اسی کو موضوع بنا کر اس پورے قصیدے کو کہا گیا ہے۔ لیکن اس قصیدے میں اصلاً اس زمانے کے جو فوج اور سپاہی تھے ان کی بزدلانہ کیفیت کو واضح کیا گیا ہے۔ دوستوں، دوسرے قصیدہ گو ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ ان کی بھی 2 قصیدے اس میں شامل ہیں۔ ایک ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق، ان کے 2 قصیدے ہیں، ایک ہے زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، اور ایک ہے میری آنکھ میں اشکوں کے تماشا گوہر۔ دوستوں، پہلا قصیدہ جو ہے زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، یہ قصیدہ شیخ محمد ابراہیم ذوق نے بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کی خوشی میں جو جلسہ ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ قصیدہ کہا تھا ان کی تعریف میں۔ تو یہ 2 قصیدہ گو ہیں، ان کی 2 قصیدے ہیں۔ اب دوسری یونٹ کا دوسرا حصہ جو ہے وہ مثنوی کا ہے۔ اس کے اندر بھی وہی ہے کہ مثنوی کا فن اور ارتقاء، یعنی مثنوی کسے کہتے ہیں، مثنوی کی لغوی تعریف کیا ہے، مثنوی کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، مثنوی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، پھر مثنوی کا ارتقاء کس طرح ہوتا ہے، پھر مثنوی کی شروعات دکن میں ہوتی ہے یا شمال میں ہوتی ہے، پھر دکن میں ہوتی ہے تو دکن کی مشہور مثنویاں کون سی ہیں، مثنوی گو کون سے ہیں، پھر شمال میں بڑی مثنویاں کون سی ہیں، بڑے مثنوی نگار کون سے ہیں، ان تمام پر بحث ہوگی۔ اس کے بعد ہے کہ اردو کے اہم مثنوی نگار اور ان کی مثنویاں، اس میں دکن کے سب سے پہلے مثنوی نگار نظامی بیدری کا نام آتا ہے، اور ان کی مثنوی قدم راؤ آپ کے سلیبس میں داخل ہے۔ دوستوں، یہ مثنوی قدم راؤ جو ہے یہ سب سے پہلی مثنوی بھی ہے اور اردو کی سب سے پہلی کتاب بھی ہے۔ یہ لکھی گئی ہے 1422 سے 1435 عیسوی کے درمیان لکھی گئی ہے۔
اس کے بعد دوسرے مثنوی نگار ملا وجیح ہیں، یہ بھی دکن کے مشہور شاعر ہیں۔ ان کی مشہور مثنوی جو ہے قطب مشتری، یہ بھی آپ کے سلیبس میں داخل ہے۔ اس مثنوی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مثنوی صرف 12 دنوں میں لکھی گئی۔ اس کے بعد تیسرے بھی جو مثنوی نگار ہیں وہ بھی دکنی سے تعلق ہوتے ہیں، ابن شادی، یہ بھی اہم مثنوی نگار ہیں، اہم شاعر ہیں۔ ان کی مثنوی پھول بند ہے جو کہ 1655 عیسوی کے 55-56 عیسوی میں یہ مثنوی لکھی گئی۔ اس کے بعد آپ کا شمال کے لوگوں سے کا تذکرہ ہے۔ شمال کے سب سے پہلے مثنوی نگار افضل جھنجانوی ہیں، جن کی مثنوی بکر کہانی ہے۔ یہ شمال کی سب سے پہلی مثنوی ہے شمالی ہند کی۔ یہ اس کہانی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ افضل جھنجانوی کو ایک ہندو عورت سے عشق ہو گیا تھا، اور پھر یہ اپنی درس و تدریس کی پیشہ کو ترک کر کے اس سے اپنی اظہار محبت اس سے اظہار محبت کیا، اور اس عورت نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا، اور جو وفا شعر جو ایک بیوی ہوتی ہے، اور وفا کی دیوی جو ایک عورت ہوتی ہے، اس کو اس میں انہوں نے موضوع بنایا ہے اس مثنوی میں۔ اس کے بعد میر حسن کا نام آتا ہے، یہ بھی شمال کے بہت بڑے مثنوی نگار ہیں، اور یہ بہت بڑے نہیں بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑے مثنوی نگار ہیں۔ ان کی مثنوی میں صحیح البیان ہے جو کہ شاہکار شمال کا شاہکار مثنوی ہے، اور بہت ہی زبردست مثنوی ہے۔ یہ مثنوی ایسی مثنوی ہے جو 200 سال تقریباً ہو چکا ہے اس مثنوی کو لکھے ہوئے، لیکن ابھی تک یہ مثنوی پڑھی جاری ہے اور سمجھی جاری ہے، اور اس کے بہت سارے بول آج بھی ہمارے زبانوں پر جاری و ساری ہیں۔ اور اس کے بعد دیا شنکر نسیم کا نام آتا ہے، یہ تو میر حسن کے بعد سب سے بڑے مثنوی نگار ہیں اور سب سے مشہور مثنوی نگار ہیں شمال کے۔ اور گلزار نسیم ان کی مثنوی ہے جو بہت ہی زیادہ مشہور مثنوی ہے۔ انہوں نے دیا شنکر نسیم نے صرف زیادہ کچھ لکھا نہیں، بہت کم عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے ایک مختصر دیوان چھوڑا اور ایک یہ مثنوی لکھی گلزار نسیم۔ یہ مثنوی انہوں نے مشکل سے 28 سال کی عمر میں یہ مثنوی انہوں نے لکھی تھی، 1838 ہجری 39 عیسوی میں انہوں نے یہ گلزار نسیم لکھی تھی۔ تو دوستوں اب تیسرا، اس دوسری یونٹ کا تیسرا حصہ جو ہے مرثیے کا ہے، تو اس میں بھی وہی ہے کہ مرثیے کا فن اور اس کا ارتقاء، یعنی مرثیہ کسے کہتے ہیں، مرثیہ کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے، مرثیہ اردو میں کیسے آیا، کہاں سے آیا، اور پھر مرثیہ کی کتنی قسمیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر مرثیہ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، دکن سے شمال سے، پھر دکن میں مرثیہ گو کون کون سے گزرے ہیں، پھر شمال میں مرثیہ گو کون کون سے گزرے ہیں، پھر اردو کے اہم مثنوی نگار اور ان کی مثنویاں، اردو کے اہم مرثیہ گو اور ان کے مرثیے۔ تو اردو کے اہم مرثیہ گو اور مرثیہ نگار اور ان کے مرثیے میں مرزا ببر علی انیس کا نام آتا ہے اور مرزا سلامت علی دبیر کا۔ تو مرزا ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر دونوں ایک ہی زمانے کے شاعر ہیں، مرثیہ گو ہیں، مرثیہ نگار ہیں، اور اس میں آپ کے انٹرنیٹ نے اپنے سلیبس میں صرف ایک مرثیہ دونوں کا رکھا ہے۔ مرزا ببر علی انیس کا ایک مرثیہ ہے جو آپ کے سلیبس میں ہے، نمک خانِ تکلم ہے فصاحت میری۔ یہ مرثیہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس مرثیے کو ہر شخص اتنا زیادہ مشہور ہے کہ ہر شخص جانتا ہے، ادب کا طالب علم جو بھی ہوگا وہ اس مرثیے کو ضرور جانے گا۔ اور دوسرا مرثیہ ہے مرزا سلامت علی دبیر کا، ان کا بھی ایک ہی مرثیہ ہے، اور وہ ہے زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھاڑ سے۔ دونوں مرثیہ نگار اور دونوں کے ایک ہی مرثیے جو مرثیے اس میں ہیں، ایک مرثیہ جو اس سلیبس میں ہے، وہ دونوں مشہور ہے، اس کو پڑھنا چاہیے اور پڑھ کے ایک بار اس پر نوٹ ضرور بنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو پڑھنا ہوگا مرزا غالب، تو مرزا غالب کا جو مرثیہ ہے مرثیہ عارف ہے۔ اب دیکھیے دوستوں، مرثیے کی دو قسمیں، ایک وہ مرثیہ جو اصطلاحی طور پر کہتے ہیں کہ مرثیہ اسے کہتے ہیں جس میں کربلا کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، کربلا میں شہدائے کربلا کو موضوع بنایا جاتا ہے، امام حسین کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ اور ایک مرثیہ شخصی مرثیہ ہوتا ہے جو عمومی طور پر 19ویں صدی عیسوی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اردو میں، جو اور غالب سے ہی ابتدا ہوتی ہے، غالب اس کی غالب نے سب سے پہلے مرثیہ عارف اپنے منہ بولے بیٹے عارف کے انتقال پر انہوں نے مرثیہ عارف کہا تھا، اور اس کے بعد پھر حالی نے مرثیہ غالب کہا، اور پھر اقبال نے مرثیہ کہا، اکبر الہ آبادی نے جھینگر کے جنازہ کے نام سے مرثیہ کہا، شخصی مرثیہ۔ بہت سارے شخصی مرثیے کہے گئے اور آج بھی کہے جا رہے ہیں۔ تو یہ شخصی مرثیہ عارف، تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ مرثیہ عارف یہ
وہ مرثیہ نہیں ہے جو اصطلاحی طور پر اردو میں رائج ہے، بلکہ یہ شخصی مرثیہ ہے، مرثیہ کی دوسری قسم ترقی یافتہ شکل، نئی شکل ہے یہ۔ اس کے بعد جمیل مظہری مرثیہ ایک اہم مرثیہ نگار ہیں جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا مرثیہ ہے جنبش سے میرے خام افسوں تراز کی۔ یہ مرثیہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ دوستوں، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی یونٹ میں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جیسے قصیدہ کا فن اور ارتقاء، تو اس میں آپ کو پورے قصیدے کی ابتدا سے لے کے ارتقاء تک پوری چیزیں آپ کو پڑھنی ہوں گی۔ اس کے بعد اردو کے اہم قصیدہ گو اور ان کے قصائد میں آپ کو پہلے قصیدہ گو کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں پڑھنا ہوگا، پھر ان کے قصائد جو آپ کے سلیبس میں اس کو پڑھیے۔ اس طرح مثنوی کا فن اور ارتقاء میں بھی وہی، مثنوی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اس کی ارتقاء کیسے ہوتی ہے، اور اہم مثنوی کون کون ہے، اہم مثنوی نگار کون کون ہے، ان سب کو پڑھنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اردو کے اہم مثنوی نگار اور ان کے مثنویہ میں آپ کو مثنوی نگار کے بارے میں پہلے پڑھنا ہے کہ مثنوی نگار کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کی حالت زندگی کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کی مثنوی کو۔ اسی طرح مرثیہ میں بھی ہے کہ مرثیہ کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، اس کا ارتقاء کیسے ہوتا ہے، اب تک کتنے مرثیہ نگار گزر چکے ہیں، ان کی اہم مثنویہ کون کون سی ہیں، ان کے اہم مرثیے کون کون سے ہیں، پھر اردو کے اہم مرثیہ نگار ان کے مرثیے، پھر اس میں اہم مرثیہ نگار میں آپ کو جو آپ کے سلیبس میں چاروں مرثیہ نگار کا نام ہے، ان چاروں مرثیہ نگار کی ذاتی زندگی کو آپ کو پڑھنا ہوگا، پھر ان کی ذاتی زندگی کے بعد ان کے مرثیے جو آپ کے سلیبس میں داخل ان کو پڑھیے۔ دوستوں، ایک بات غور کیجیے کہ غالب جو ہے یہ تو غالب ہوئے یا آپ کے ملا وجی ہوئے، یہ لوگ اتنے مشہور ہیں کہ ان کو آپ ان سے سوال آ ہی سکتا ہے، غالب سے آ سکتا ہے، مبر علی انیس سے آ سکتا ہے، سلامت علی دبیر سے آ سکتا ہے، اور اسی طرح آپ کا نظامی بیدری سے آ سکتا ہے، ملا وجی سے آ سکتا ہے، امیر حسن سے آ سکتا ہے، ضیاء شنکر نسیم سے آ سکتا ہے، سودا سے آ سکتا ہے، سودا کے تصحیح روزگار سے آ سکتا ہے، شیخ محمد ابراہیم ذوق کے ذہنی نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، اس سے سوال آ سکتا ہے۔ تو یہ ہر یونٹ سے 10 سوال آپ کا آنا ہے، اور ہر یونٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں، ضروری نہیں کہ ہر چیز سے آپ کا سوال آئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ جو چیزیں اہم ہیں اس سے سوال ضرور آئے گا، اس کو ضرور دھیان میں رکھیے، اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس نیٹ کی تیاری کیجیے۔ مجھ سے جہاں تک مدد ہو سکے گا میں مدد کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ روز کچھ نہ کچھ نیا آپ کے لیے ویڈیو بنا کر ڈالوں جس سے آپ کو نیٹ کی امتحان کی تیاری میں مدد ملے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو پسند کریں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں کو بھیجیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔